معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 39 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں فرانسسکو اور اورہان قسطنطنیہ کی دیوار پر کھڑے خلیج کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اورہان کہتا ہے قسطنطنیہ کا کمزور ترین حصہ، خدا جانے یہ دیواریں کب تک مزاحمت کریں گی۔ فرانسسکو کہتا ہے محمد چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سوچیں، کشتیوں پر توپیں چھوٹی ہیں، اگر وہ بڑی توپیں لاتا تو وہ گولڈن ہارن میں بھڑک اٹھنے کی وجہ سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اورہان پوچھتا ہے کہ محمد نے بیڑوں کو بغیر کسی وجہ کے زمین پر منتقل کیا ہے۔ فرانسسکو کہتا ہے نہیں، محمد اپنے دشمنوں کو دھوکہ دینا اچھی طرح جانتا ہے، وہ ایک سلطان ہے، شاید تمہارے اور اس کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ فرانسسکو کی بات سن کر اورہان کہتا ہے محمد کیا نہیں جانتا، کیا وہ نہیں جان سکتا، یہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ محمد اس محاصرے میں ناکام رہے گا، جب وہ پایا تخت واپس جائے گا تو وہ اپنا تخت اور اپنا سر جانسیری کو دے گا جب وہ دن آئے گا۔ فرانسسکو اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے اس دن میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ اورہان کہتا ہے اگر تمہیں محمد پر اتنا بھروسہ ہے تو تم غلط طرف ہو، فرانسسکو شہر کو چھوڑ دو، جاؤ اور محمد کے سائے میں پناہ لو۔ اورہان کی بات سن کر فرانسسکو ہنستے ہوئے کہتا ہے یقین کرو میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا، مگر اب حالات پہلے کی طرح نہیں چلیں گے اورہان، اگر محمد کو شکست دینا چاہتے ہو تو کچھ چیزیں بدلنی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ تم اس بارے میں غلطی نہیں کرو گے کہ اب سے کس کا ساتھ دینا ہے۔ خلیج کے سامنے کھڑے زاگنوس پاشا بہادر سے کہتے ہیں ہم جب تک بیڑوں پر بڑی توپیں نہیں رکھیں گے میرے پاشا دیواروں کو گرانا مشکل ہوگا۔ اس پر بہادر کہتا ہے بڑی توپیں ہمارے بیڑوں کو ڈبو سکتی ہیں۔ اسی لمحے وہاں سلطان آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اس پر بہادر کہتا ہے ہمارے بیڑوں سے توپیں بغیر رکے گولے برسا رہی ہیں، میرے سلطان ہم نے کافروں کے لیے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں قسطنطینوس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ جواباً بہادر بھی کہتا ہے سلطان وہ توپوں اور آگ کے تیروں سے جواب دے رہا ہے، مگر میں نے بیڑے کو دور رکھا ہوا ہے اور ان کے گولے اور تیر ہم سے دور گرتے ہیں۔ دیواروں پر موجود سپاہیوں کی تعداد کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ قسطنطینوس کافر نے اپنی فوج کو تقسیم کر دیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں دیواروں پر حملے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس پر بہادر کہتا ہے سلطان ہم جب بھی دیواروں کے پاس جاتے ہیں وہ ابلتے ہوئے تیل اور یونانی آگ کا استعمال کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک دیواروں پر عبور حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں پھر ہم پل بنائیں گے، جبکہ ہماری کشتیاں انہیں توپوں کے آگ میں مصروف رکھ رہی ہیں، ہمارے سپاہی پل کو پار کر کے دیواروں پر چڑھ جائیں گے، یاد رکھو توپ کے گولوں سے کافر سر نہ اٹھا پائیں، اسی دوران ہم پل بنائیں گے، شاباش اب رکنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں سلطوق فاطمہ سے کہتا ہے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ستلمش اور دوسرے بھائی کان میں ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ فاطمہ کہتی ہے جی ہاں، لیکن تم بولتے وقت مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ سلطوق کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس آپ کی طرف دیکھنے والا چہرہ ہے؟ ابھی یہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو کیسے بچائیں گے۔ فاطمہ کہتی ہے شہر افراتفری کا شکار ہے، ہر طرف بدنظمی ہے، کلیتانو بھی غائب ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ قسطنطینوس کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر سلطوق کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے تو پھر میں جا کر اپنے بھائیوں کو بچاؤں گا۔ فاطمہ سے روکتے ہوئے کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، شہر اب بھی مزاحمت کر رہا ہے، سپاہی اب بھی پہرا دے رہے ہیں، ہم نے اگر اپنا منصوبہ احتیاط سے نہ بنایا تو ہمیں بھی ستلمش کے ساتھ وہاں رکھا جائے گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ کان کے محافظ آجات کسی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ دیں، پھر ہم جا کر سپاہیوں کو بچائیں گے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ سلطوق کہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر آپ بے نقاب ہو گئی تو یہاں کیسے رہیں گی؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے بہت جلد فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ، ہم سب سے پہلے قیدیوں کو بچائیں گے، باقی کسی شے سے فرق نہیں پڑتا۔ باہر کان میں جان گرانٹ ستلمش کے پاس آتا ہے اور اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب بھی وہی کام کر رہے ہو جو تم سب سے اچھا جانتے ہو۔ ستلمش تم جیسے ذہین شخص کو اس طرح قید میں دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ جواباً ستلمش کہتا ہے زمین کے نیچے یا اوپر پتھر توڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے کم از کم اپنا سر نہیں جھکایا اور نہ ہی دوسروں کو ہمیں رونے دیا، ہم جو جانتے ہیں وہی کر رہے ہیں، ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر جان گرانٹ کہتا ہے جب کوئی انسان اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جسے وہ جانتا ہے تو وہ ان حالات میں آ گرتا ہے نا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، میری زندگی میں دیکھے گئے سب سے بہترین سرنگ بنانے والی تم ہو، میرے پاس تم سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ستلمش کہتا ہے اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، پہلے ہمارے سلطان کے پاس جاؤ اور ان کا ہاتھ چومو، سلطان سے برکت کی دعا لو اور کلمہ شہادت پڑھو، پھر میرے پاس آنا، جو کچھ تم چاہو گے میں تمہیں سکھا دوں گا۔ ستلمش کی بات سن کر جان گرانٹ اسے گریبان سے دبوچتے ہوئے کہتا ہے مجھ سے بات کرتے ہوئے کبھی اپنی پیٹھ نہ موڑ، غلط راستے پر چلو گے تو جل جاؤ اور اپنی بنائی گئی سرنگوں میں سے کسی ایک میں جا گرو گے۔ ستلمش کہتا ہے جب میں غصے سے چند قدم اٹھاتا ہوں تو یہ دوسروں کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ ستلمش کی بات سن کر جان گرانٹ کہتا ہے تم زمین کے نیچے بھی ضدی تھے، لیکن یہ سرنگ کا اختتام ہے، میں تمہیں
راستہ دکھا رہا ہوں استلمش۔ یہ کہتے ساتھ وہ سلیب کا نشان اس کے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے یا تو قبول کرو گے یا ان پتھروں کے نیچے کچلے جاؤ۔ یہ سن کر استلمش اس کے کپڑوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم جیسے لہنگا پہنے کافر سے حکم لینے کے بجائے میں ان پتھروں کے نیچے کچلا جاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا کنواں حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں ہے جو کہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، مگر تمہارا کنواں جہنم کی جانب جاتا ہے۔ تلمش کی بات سن کر جان گران کہتا ہے تمہارے لیے آخری موقع ہے، اس طرح سے سوچو، صورت دیگر تم اپنے کھودے گئے گڑھے میں دفن ہو جاؤ۔ ادھر ایک سپاہی بہادر بھی اور زگنوس پاشا کے پاس آ کر کہتا ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا پل کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، ہم نے ہر امکان کے پیش نظر ساحل کے قریب مزید توپیں بھی رکھی ہیں۔ سپاہی کے جانے کے بعد زگنوس پاشا بہادر بے سے پوچھتے ہیں کیا توپ کے گولے چھوٹی کشتیوں کے ساتھ بیڑوں تک پہنچائے جاتے ہیں؟ اس پر بہادر بے کہتے ہیں میرے پاشا اگر ہم کھلے سمندر میں ہوتے تو ویسا ہی ہوتا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک تنگ خلیج ہے، بیڑے چونکہ قریب ہیں اس لیے پہلا بیڑا انہیں وصول کرتا ہے اور پھر وہاں ایک دوسرے کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں جو کچھ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کیا وہ قسطنطنیہ سے نظر نہیں آئے گا؟ بیڑوں کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے خدا نہ کرے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اس پر بہادر بے کہتے ہیں مجھے پریشان کرنے والی واحد چیز بھی یہی ہے، سمندر میں قربت موت کو جلد لاتی ہے، اگر کافر اس کا ادراک کر کے اپنا حساب کتاب اسی کے مطابق کرتے ہیں تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو کچھ پہلے بیڑے کے ساتھ ہوگا وہ اسی تسلسل کے ساتھ باقی بیڑوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں شہنشاہ دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے میرا یہ شہر ہر گزرتے دن کے ساتھ گرنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ہزاروں سال پرانا روم شاید جلدی تباہ ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، شہر میں لائے جانے والے کیتھولک لاطینیوں کی وجہ سے آپ نے مجھ سے منہ موڑا، میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں روم کے لیے تمام گناہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے ساتھی وہ خود کو کوڑے مارنے ہی لگتا ہے کہ پلیتانو وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے جناب عالی، ہمارا شہر بچ جائے گا۔ شہنشاہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے پلیتانو تم کہاں تھے؟ میں نے سوچا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے میں آپ کو یا روم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں کمانڈر کوکو کے ساتھ خلیج میں تھا، ہم نے خلیج میں عثمانی بیڑوں کو جلانے کے لیے منصوبہ بنایا ہے، ہم نے کچھ بیڑے تیار کیے ہیں، ایک یونانی آگ سے بھر جائے گا، دوسرا نیفت اور بارود سے جلا دیں گے، رات کی تاریکی کے فائدہ اٹھا کر ہم عثمانی بیڑوں پر حملہ کریں گے۔ پھر کوکو کہتا ہے ایک چھوٹی خلیج میں ہجوم والا بیڑا اچھی طرح سے بھاری بھرکم نقصان کا باعث بنے گا۔ پلیتانو کہتا ہے یعنی اگر ہم ایک کو آگ لگاتے ہیں تو آگ دوسروں کو بھی جلا دے گی۔ ساری بات سننے کے بعد شہنشاہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر یہ شہر بچ جاتا ہے تو تمہارا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا پلیتانو۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملا غرانی درویشوں کو فتح مکہ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہر مکہ دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہے، مکہ وہ مقام تھا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی اور ہدایت نے جنم لیا، مگر مکہ کی فتح سے پہلے یہ زمین ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، آخرکار فتح کا دن آ گیا، لیکن یہ فتح تلوار سے نہیں بلکہ رحمت سے لکھی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے ساتھ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اس وقت مشرکین خوف سے کام گئے، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف اور رحمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر میں داخل ہوتے ہی اپنی فوج اور اہلیان مکہ کو خبردار کیا جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا وہ محفوظ رہے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ ہے، جس نے مسجد حرام میں پناہ لی وہ محفوظ ہے۔ مکہ اس دن تلوار سے نہیں بلکہ رحم کے ساتھ فتح ہوا، یہ فتح دلوں کو جیتنے کے لیے تھی۔ اسی لمحے سلطان وہاں پہنچتے ہیں اور ایک جانب کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں۔ ملا غرانی مزید کہتے ہیں زمینوں کو فتح کرنا آسان ہے مگر دلوں کو فتح کرنا اصل جیت ہے۔ یہ سن کر سلطان ان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں ملا غرانی کیا ہم دلوں کو فتح کر پائیں گے؟ جواباً ملا غرانی کہتے ہیں جن کا نام دونوں جہانوں کے سردار کے نام سے تعبیر ہے وہ سلطان معظم، آپ نے دلوں کو فتح کر لیا ہے۔ ملا غرانی کی بات سن کر سلطان مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں پلیتانو شہنشاہ سے کہتا ہے میں نے فرانسسکو کے اتنا بیوقوف ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، روم آج محاصرے میں ہے لیکن یہ اس سے پہلے بھی 31 مرتبہ محاصرے میں رہا، مگر آج تک کسی نے ایسی احمقانہ حرکت کر کے شہنشاہ کو دھمکی دینے کی جرت نہیں کی۔ شہنشاہ کہتا ہے پرسکون ہو جو پلیتانو، مجھے کسی کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے جس واحد چیز کی پرواہ ہے وہ میرے شہر کی نجات ہے۔ پلیتانو کہتا ہے اس شہر کو اگر کوئی بچائے گا تو وہ صرف آپ ہیں شہنشاہ، اگر آپ کی اجازت ہو میں فرانسسکو کو آج رات اس کے بستر میں مار سکتا ہوں، مگر شہنشاہ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے نہیں، فرانسسکو کو مارنا آسان ہے، مگر اس کے بعد وہ لاطینی جو شہر میں موجود ہیں اور تلوار اٹھا سکتے ہیں شہر کے دروازے محمد کے لیے کھول دیں گے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ پلیتانو کہتا ہے آخر نوترس حق بجانب ثابت ہوا۔ شہنشاہ کہتا ہے وقت آنے پر میں نوترس سے بھی نمٹ لوں گا۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے ویرگ محافظوں کو خبر بھیجو، اب ان کی باری آ گئی ہے، جس طرح انہوں نے پچھلی 2 صدیوں میں کیا اب بھی وہ روم کو بچائیں گے۔ شہنشاہ کا حکم ملتے ہی پلیتانو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔